ایک گاؤں تھا جس کا نام ٹھگوں کی بستی مشہور تھا۔ یہ گاؤں بظاہر تو بہت ہی عام سا تھا، مگر حقیقت میں اس بستی کے ہر فرد نے اپنی زندگی کو صرف چال بازی، جھوٹ اور دھوکہ دہی کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ یہاں ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے کسی نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اعتماد نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی اور ہر شخص دوسرے کو دھوکہ دینے کے طریقے سوچتا رہتا۔ اس بستی کا سب سے بڑا ٹھگ بھولا ٹھگ تھا، جو اپنی مکاریوں میں بہت مشہور تھا۔ اس کی شہرت اس قدر تھی کہ دور دور کے گاؤں والے بھی اس کا نام سن کر محتاط ہو جاتے تھے۔ بھولا ٹھگ کے ماتحت کئی چھوٹے ٹھگ کام کرتے تھے، جو اس کے احکام پر ہر قسم کی چالاکیوں میں شامل تھے۔ بھولا ٹھگ نے اپنی بستی کے لوگوں پر بہت بھاری سود پر پیسے ادھار دے رکھے تھے۔ اگر کوئی قرض واپس نہ کر پاتا تو بھولا ٹھگ اس کے قیمتی سامان پر قبضہ کر لیتا یا اسے بستی چھوڑنے پر مجبور کر دیتا۔ ٹھگوں کی بستی میں رہنے والے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان ٹھگوں کے ہاتھوں مجبور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کسی نے بھولا ٹھگ کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ خود کو مصیبت میں ڈال لے گا۔ ان ٹھگوں کے ڈر سے لوگ اپنا زیادہ تر وقت چپ رہ کر گزارنے پر مجبور تھے۔ ایک دن ایک نوجوان جس کا نام زوہان تھا اس بستی میں آیا۔ زوہان کے دل میں انصاف کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور اس نے ہمیشہ سچائی کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ زوہان کو بستی کی حالات دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگ چند ٹھگوں کے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر کوئی ان ٹھگوں کی مدد کرے تو وہ ٹھگوں کے شکنجے سے نکل سکتے ہیں۔ زوہان نے گاؤں والوں سے ملاقاتیں شروع کیں اور انہیں سمجھایا کہ اگر وہ مل کر ان ٹھگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو بھولا ٹھگ اور اس کے ساتھیوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ پہلے بستی کے لوگ زوہان پر بھروسہ کرنے سے ہچکچاتے رہے۔ وہ ہر کسی کو دھوکے باز سمجھنے لگے تھے اور انہیں یقین نہیں آیا کہ زوہان جیسا کوئی شخص واقعی ان کی مدد کے لیے آیا ہے۔ مگر زوہان کی مسلسل کوشش اور سچائی نے آخرکار ان کے دلوں کو پگھلا دیا۔ چند دنوں کے اندر اندر زوہان نے بستی کے کچھ لوگوں کا اعتماد جیت لیا۔ وہ لوگ جو پہلے اپنے آپ کو تنہا اور بے بس سمجھتے تھے، اب ان کے دلوں میں امید کی کرن پیدا ہونے لگی۔ زوہان نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ ایک ساتھ ہو جائیں تو ان ٹھگوں کو بستی سے نکال سکتے ہیں۔ اس نے انہیں اپنی بہادری اور حوصلے کا یقین دلایا کہ ان ٹھگوں کے خلاف آواز اٹھانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ بستی کے لوگوں نے زوہان کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ لوگوں نے اپنی جمع پونجی بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کی عزت اور سکون کی خاطر زوہان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ زوہان نے انہیں بتایا کہ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا اتحاد ہے اور اگر وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ان کا دشمن ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ جب بھولا ٹھگ کو یہ معلوم ہوا کہ بستی کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی ٹھگوں کو بلا کر ایک منصوبہ بنایا کہ وہ کسی طرح زوہان کو دھوکے سے بستی سے نکال دے تاکہ لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جائے۔ بھولا ٹھگ نے زوہان کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ وہ اس سے صلح کرنا چاہتا ہے، مگر زوہان نے اس کے چالاکی کو بھانپ لیا اور انکار کر دیا۔ زوہان نے بستی کے لوگوں کو کہا کہ یہ ان کا امتحان ہے اور اگر وہ ٹھگوں کے خلاف ڈٹے رہیں گے تو کامیابی ان کی ہوگی۔ بستی کے لوگوں نے زوہان کی بات مان لی اور بھولے ٹھگ کے ہر وار کو ناکام بنا دیا۔ وہ اب اتنے بہادر ہو چکے تھے کہ بھولا ٹھگ اور اس کے ساتھیوں کا سامنا کر سکیں۔ انہوں نے ایک دن ہمت کر کے بھولا ٹھگ اور اس کے ساتھیوں کو گاؤں سے باہر نکال دیا اور ان کے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ بھولے ٹھگ اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد بستی میں خوشی اور سکون کا ماحول چھا گیا۔ بستی کے لوگ زوہان کو اپنا ہیرو ماننے لگے اور اسے اپنا بھائی سمجھنے لگے۔ ٹھگوں کے جانے کے بعد بستی کے لوگوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہمیشہ انصاف کے راستے پر چلیں گے۔ ٹھگوں کی بستی اب انصاف اور امن کی بستی بن گئی۔
जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से रहने लगे। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।